کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی چالاکی اور ایک معمولی سی ملاوٹ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ ایک ایسے گاؤں کی کہانی جہاں سب کچھ سادہ تھا، لوگ سچے تھے، اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ایک عورت اپنی روزی کمانے نکلتی تھی۔ لیکن اس کی ایک چھوٹی سی عادت آہستہ آہستہ ایک بڑے راز میں بدل گئی۔ دودھ میں صرف ایک گلاس پانی، پھر دو، پھر آدھا مٹکا، اور یوں شروع ہوئی ایک ایسی کمائی جو دیکھنے میں تو چمکتی سونے جیسی تھی مگر اندر سے کھوکھلی تھی۔ سونے کی چوڑیاں، چمکتا ہوا لاکٹ اور بڑھتی ہوئی دولت، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ لیکن پھر ایک دن قدرت نے اس سے ایسا حساب لیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ بارش، طوفان اور ایک ایسا سیلاب آیا جو صرف گاؤں ہی نہیں بہا کر لے گیا، بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان پردہ بھی ہٹا گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت چیخ اٹھی، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ کیا ملاوٹ کی کمائی واقعی ساتھ نہیں دیتی؟ اور کیا ایک چھوٹی سی غلطی سب کچھ چھین سکتی ہے؟ جانیے اس سبق آموز، دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی کہانی میں، جو نہ صرف آپ کو مسکرانے پر مجبور کرے گی بلکہ سوچنے پر بھی۔ ایک زمانے کی بات ہے، پنجاب کے سرسبز کھیتوں اور مٹی کی خوشبو سے بھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ گاؤں والے اسے پیار سے زینب دودھ والی کہتے تھے۔ زینب کے پاس 2 گائیں اور ایک بھینس تھی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ اٹھ جاتی، بالٹی لے کر باڑے میں جاتی اور گائے بھینسوں کو پیار سے تھپتھپاتی، چنو بھئی آج اچھا سا دودھ دینا، گاؤں والوں کو مایوس نہ کرنا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی۔ گائے لالی اور بھینس کالی اسے ایسے دیکھتی تھی جیسے سب سمجھ رہی ہوں۔ صبح سویرے زینب تازہ دودھ نکالتی، اسے بڑے مٹکے میں ڈالتی اور پھر گاؤں کی گلیوں میں آواز لگاتی، دودھ لے لو، دودھ لے لو، تازہ دودھ لے لو۔ گاؤں والے اس سے دودھ خریدتے تھے۔ شروع میں زینب واقعی خالص دودھ بیچتی تھی، لیکن ایک دن اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ وہ مٹکے کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی، اگر میں اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دوں تو دودھ زیادہ ہو جائے گا، زیادہ دودھ ہوگا تو زیادہ پیسے ملیں گے۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے پاس رکھے گڑھے سے تھوڑا سا پانی اٹھایا اور چھپ سے دودھ میں ڈال دیا، پھر لکڑی کی چمچ سے ہلایا اور مسکرا کر بولی، ارے کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اسی دن سے زینب کی یہ عادت بن گئی۔ اب ہر روز وہ تھوڑا تھوڑا پانی دودھ میں ملانے لگی، پہلے 1 گلاس، پھر 2 گلاس، پھر آہستہ آہستہ آدھا مٹکا بھی پانی کا ہونے لگا۔ گاؤں والے کہتے، واہ زینب، تمہارا دودھ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ زینب دل ہی دل میں ہنستی، ختم کیسے ہوگا؟ آدھا دودھ اور آدھا پانی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب زینب کی کمائی بڑھنے لگی، اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن وہ شہر گئی اور وہاں سے سونے کی خوبصورت چوڑیاں خرید لائی۔ گاؤں میں سب لوگ حیران تھے، ارے واہ زینب بڑی امیر ہو گئی ہو۔ وہ فخر سے چوڑیاں کھنکھناتی، ہاں بھائی محنت کا پھل ہے۔ حالانکہ سچ کچھ اور ہی تھا۔ پھر کچھ مہینوں بعد اس نے سونے کا بریسلٹ بنوا لیا، پھر ایک دن اس نے سونے کا چمکتا ہوا لاکٹ بھی خرید لیا۔ اب تو وہ چلتی تو یوں لگتا جیسے کوئی شہزادی جا رہی ہو، چوڑیاں کھنکھناتی، بریسلٹ چمکتا، لاکٹ دھوپ میں جگمگاتا۔ لیکن گاؤں کے کونے میں ایک بوڑھا بابا رہتا تھا جس کا نام بابا حکیم دین تھا۔ وہ اکثر زینب کو دیکھ کر سر ہلاتا اور کہتا، بیٹی
حرام کی کمائی کبھی ساتھ نہیں دیتی۔ زینب ہنستے ہوئے کہتی، بابا جی آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ بابا خاموش ہو جاتا۔ ایک دن زینب حسب معمول دودھ میں پانی ملا رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بیٹھا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ زینب چونک گئی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ بکری کا بچہ جیسے کہہ رہا ہو ملاوٹ ٹھیک نہیں ہے۔ زینب ہنس پڑی۔ اوہو، اب تم بھی مجھے نصیحت کرو گے؟ وہ ہنستی رہی اور پانی ملاتی رہی، لیکن قدرت خاموش نہیں رہتی۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا زور سے چلنے لگی۔ پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوئی، پھر تیز، پھر طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں والے گھروں میں دبکے رہ گئے۔ بارش رکی نہیں رہی تھی۔ ندی کا پانی بھرنے لگا اور پھر اچانک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ پانی گاؤں کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ بھاگنے لگے۔ بچاؤ بچاؤ، سیلاب آ گیا ہے۔ زینب گھبرا کر باہر نکلی۔ پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا صندوق اٹھایا جس میں اس کے سونے کے زیور تھے۔ میرا زیور، میری محنت۔ وہ گھبرا گئی، لیکن پانی بہت تیز تھا۔ ایک بڑی لہر آئی اور صندوق اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ صندوق پانی میں گر گیا اور بہنے لگا۔ ارے نہیں! زینب چیختی رہی، لیکن صندوق اس کی نظروں سے دور ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، مگر پانی بہت تیز تھا۔ چوڑیاں، بریسلیٹ، لاکٹ سب بہتے چلے گئے۔ زینب کنارے بیٹھ گئی۔ وہ حیران تھی، غمگین تھی اور بہت پریشان بھی۔ پانی بہتا جا رہا تھا۔ اسی وقت اسے بابا حکیم دین کی بات یاد آئی کہ حرام کی کمائی ساتھ نہیں دیتی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہائے، آج تو واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ جو دودھ تھا وہ میرے پاس رہ گیا، اور جو پانی میں نے ملاوٹ کر کے کمایا تھا وہ پانی میں بہہ گیا۔ اس دن کے بعد زینب نے توبہ کر لی۔ اب وہ کبھی دودھ میں پانی نہیں ملاتی تھی، وہ خالص دودھ بیچتی تھی۔ گاؤں والے اب بھی اس سے دودھ خریدتے تھے، لیکن اب زینب جب بھی مٹکے میں دودھ ڈالتی تو مسکرا کر کہتی، بس اب صرف دودھ، پانی نہیں۔ اور پاس کھڑا وہی بکری کا بچہ خوشی سے بولتا، میں۔ اور یوں اس گاؤں میں ایک بات مشہور ہو گئی، ایمانداری کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور یہی ہے اصل معنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔